السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میڈیا فوکس کو لائک اور اس کو سبسکرائب کریں، یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے۔ اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور یہی میری کامیابی ہے۔ ایران کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح امریکہ اور اسرائیل اس میں گیم کھیل رہے ہیں وہ پوری دنیا پہ آیا ہے۔ کئی ایسے وہاں کے لوکل لوگوں کو انہوں نے خرید کر موساد نے اور امریکہ کے CIA نے اور مختلف ایجنسیز نے جو وہاں پہ ہنگامے اور خون ریزی کی ہے، وہ ایک بہت بڑی نازک صورتحال ہے۔ سینکڑوں افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اس میں فوجی بھی شامل ہیں ایران کے، اور یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے۔ 47 سال سے یہ حکومت کام کر رہی ہے، جب سے رضا شاہ پہلوی کو نکالا گیا اور آیت اللہ خمینی صاحب ایران میں آئے، تو 47 سالوں میں ایران نے کئی اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے۔ ایران کی موجودہ رجیم کو اور شروع سے ہی کئی ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ ناپسند کرتا تھا۔ اس کی لڑائی کرائی گئی عراق کے ساتھ، اور 10 سال کی مسلسل لڑائی میں ایران اور عراق پھنسے رہے، اور ان کی ترقی ختم ہو گئی ایران کی تقریباً۔ اور اس کے بعد کئی جھٹکے بھی لگے ان کو، کئی ان کے مظاہرے بھی کرائے گئے، سب کچھ کرائے گئے، لیکن موجودہ صورتحال میں ایران کو بڑی بری طرح سے پھنسایا گیا ہے۔ ان کے کئی صوبے ہیں ایران کے، جو کچھ بلوچستان، ہمارے بلوچستان سے بھی ایک حصہ لگتا ہے، کوئی ازبکستان سے بھی لگتے ہیں، کئی اور افغانستان سے بھی لگتے ہیں۔ تو ایسی کئی کمیونٹیز ہیں جو سینٹرل ایران سے تھوڑے مختلف ہیں، اور ان کی جو قوت خرید ہے پورے ایران کے تقریباً وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ اور ان کے الائز نے جو پابندیاں لگائی ہیں ایران پہ وہ بڑی خطرناک ہیں۔ اس وجہ سے وہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور ان کے کرنسی بہت ڈی ویلیو ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اوپر سے اسرائیل اور امریکہ نے لاسٹ جون میں ان پہ حملہ کیا، تو بہت بڑے کرائسس میں ہیں۔ اور جس طرح کی پالیسی ٹرمپ صاحب نے کی ہوئی ہے، اور وینزویلا کے بعد وہ اپنے آپ کو ایسا حکمران سمجھ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ کسی بھی قانون کا جو ہے وہ پابند نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل کو بھی وہ شہ دے رہا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ مل کے جس طرح ڈالروں کی بارش کر رہے ہیں ان لوگوں پہ جو وہاں پہ ہنگامے کر رہے ہیں یا سرکاری املاک کو آگ لگا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو پاسداران انقلاب کے لوگ ہیں، یعنی ایران کی حکومت کے جو لائل ہیں، وہ بھی لاکھوں کی صورت میں آ گئے ہیں سڑکوں پہ، اور انہوں نے بھی اپنے حکومت سے وفاداری کا عزم کیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی سول وار بھی ہو سکتی ہے، اندرونی خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اب ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری امداد آپ لوگوں تک جلدی پہنچنے والی ہے، آپ اپنے مقاصد جاری رکھیں۔ ان لوگوں کو کہا ہے جو سرکاری املاک کو آگ لگا رہے ہیں یا ان کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب بالکل ایران کے بالکل پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ان کی رجیم کو کم از کم ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بڑی نازک صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن بھی بڑی اہم ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی 2 سرحدوں پہ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں روزانہ حملہ کر رہا ہے KPK میں، ان کے خوارج جو ہیں جن کو سپورٹ انڈیا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان ان لوگوں کو شکست فاش بھی روزانہ دے رہا ہے، پاکستانی فوج اور کئی اور ہماری ایجنسیاں اور عوام مل کے۔ لیکن اب یہ جو نیا پرابلم شروع ہو گیا ہے ایران کی سرحد پہ، اس سے بھی پاکستان کی صورتحال بہت نازک ہو گئی ہے۔ اس نازک صورتحال میں پاکستان ہمیشہ ایک نیوٹرل رہا ہے، اور ایران کے ساتھ ان کے ابھی ہمارے ملک کے تعلقات کچھ اچھے ہوتے جا رہے تھے، لیکن امریکہ نے ان لوگوں پہ بھی، ان ممالک پہ بھی پابندی لگا رہا ہے جو 25% ایکسٹرا ٹیکس لگا رہا ہے کہ جو ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ تو اس سے چین کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور چین نے کھل کے امریکہ کی مخالفت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رشیا بھی انڈائریکٹلی ایران کی سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن بڑی نازک ہے، اور اندر سے دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کی
پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے الگ سے اپنا پریشر گروپ قائم کیا ہوا ہے، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی الگ سے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے سہیل آفریدی جو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے میں، وہ الگ سے سیاست کر رہا ہے. یعنی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے ملک میں، جو ہمارے ملک کی ساورنٹی انٹیگریٹی کے لیے نقصان کار ہے. تو میری گزارش ہے اپنے سارے پارٹیز کے لیڈروں کو کہ مہربانی کر کے ایک ہی پیج پہ آ جائیں. ملک ہے تو سب کچھ ہے، ہمارے ملک کو کسی کی نظر نہ لگے. اگر ہم ہر ایک نے اپنی ڈیڈ اینڈ کی الگ سے مسجد بنا لی اور آپس میں کنفرنٹیشن کر دیا اور ہماری فوج کو الجھا دیا انٹرنل معاملات میں، تو پھر ایکسٹرنلی ہماری پوزیشن بڑی نازک ہو جائے گی. ابھی بھی ایران ہمارا ایک مسلم ملک ہے، اس کی جو پوزیشن ہے ابھی بہت نازک ہو گئی ہے، اور اگلے 24-48 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کو شکست دینے کے لیے امریکہ نے جو قطر میں ان کا جو بیس ہے، جو اس علاقے میں سب سے بڑا بیس ہے، وہاں پہ بھی فوجیوں کو الرٹ کر دیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای اور جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں اور سعودی عرب ہیں، ان کے ساتھ بھی نارمل تعلقات نہیں ہیں ایران کے. تو امریکہ ان ساری باتوں کا فائدہ اٹھائے گا. اگر ایران میں کوئی چینجنگ آئی، اگر چینج آ گئی، تو اس کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثرات پاکستان میں بھی پڑیں گے، اور وہ اثرات بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. تو امریکہ ہو سکتا ہے کہ حملہ نہ کرے، لیکن حملے کسی سے حملہ کروائے، اسرائیل سے حملہ کروائے، یا کوئی اور آپشن پہ غور کرے جس سے ایران کی خدا نخواستہ تباہی ہو. تو میری آپ سبوں سے خاص کر کے ہماری جو بڑے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹس اور بیوروکریسی، سب اگر ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں تو ہماری حکومت یا ہماری ریاست ان کو صحیح نمونے فیس کر سکتی ہے. اور ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ ایران کا مسئلہ انشاءاللہ خیر و خوبی سے اور عزت سے اور وقار کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور ایران کی حکومت یا اس کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے.